کی بھی ایک وزارت تھی اس کے اندر, انہوں نے غلط بات کوئی نہیں کی, لیکن ہمارے ملک میں نا یہ کرنا نہیں چاہیے. میں اس چیز سے ان کو کہوں گا اس پہ پہلے وہ کلپ سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. زیادہ جی بات تو بالکل کوئی غلط بات نہیں کی, میں تو اتفاق کرتا ہوں کوئی غلط بات نہیں کی. بالکل یہ کلپ سنیں جی. And so there was a movement going on. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, this is called Amr bil Maroof and Nahy anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices, somehow that we were the, standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن جس طرح کا سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے, انہوں نے بات غلط کوئی نہیں کی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا ہے وہ کہا ٹھیک ہے. اس کو اگر اردو میں اگر اس کو اردو میں کریں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو گندا کرنے کے لیے اور اپنے کو آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے عمران خان صاحب قرآن پاک کا استعمال کرتے ہیں, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں غلط کچھ نہیں ہے. باقی آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, ان کو وہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے خیال میں اگر اسحاق ڈار صاحب ہوتے اور وہ اس میٹنگ پہ ہوتے تو وہ شاید یہ بات نہ کرتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں. زبیر ہوتا وہ بھی نہ کرتا. وہ جو کرنے گئے تھے وہ وہی کرتے. لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی جون سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب آپ کا جو سامنا ہے وہ ایسے شیطان سے ہو رہا ہو جو کہ آپ کے ایک لفظ کو پکڑ کے فتنہ بنا سکتا ہے, اس کے اوپر فساد برپا کر سکتا ہے, تو آپ کچھ بھی کر لیں, خاموش رہیں گے تو مصیبت, نہیں کریں گے تو مصیبت, کریں گے تو مصیبت. تو میں نہیں سمجھتا کہ قطعی طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کوئی غیر ضروری بات کی ہے یا لمٹ سے ہٹ کے کی ہے یا ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس طرح کی تو بے شمار جو سی ہیں نا, آپ ہمارے ٹاک کے اندر بات نکل جاتی ہے, زبان پہ چل جاتی ہے, ہم بعد میں دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ تو میں نے بولا ہی نہیں تھا, جو میرے منہ سے نکلے الفاظ اس کے تو معنی یہ نہیں بن رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. تو میں قطعی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات کی ہے یا وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا اسٹریٹ چلنا چاہیے تھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. یہ جو پر کا کہاں بنتا ہے نا, یہ بڑی ایک مہارت ہوتی ہے. اور آپ کے پاس جب یہ سہولت میسر ہو کہ ایک چیز کو میں بولوں گا کہ یہ کہاں چٹا ہے, اور پھر ایک دم سے جو نا 10,000 اور پھر 1 لاکھ اور پھر 10 لاکھ کہیں گے کہ ہاں کہاں چٹا ہے, تو پوری دنیا کہے گی کہ یار ہر طرف سے گواہی آ رہی ہے نا. دیکھیں مذہب کے اندر چاند دیکھنے کی گواہی کیا ہے, ایک شخص کی گواہی نہیں ہے, ایک گروہ دیکھے کہ ہاں وہ ایک گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ گاؤں کے 30-40 بندے کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے نظر آیا, وہ کہتا ہے کہ ہاں دیکھو نظر آ رہا ہے, تو باقی سارے کہتے ہیں ہاں, تو وہ ایک گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بندے کو لگا دیا گیا ہے سر, اس نے بالکل جینین بات کی ہے. مطلب ایک شخص تماشوں پر تماشے لگاتا رہا ہے, پوری دنیا کو گمراہ کرتا رہا ہے, قوم کو گمراہ کرتا رہا ہے, اور سٹل کر رہا ہے, اور اس کے پاس جو سی ہے نا وہ سہولت حاصل ہے. تو میں بالکل جو نا میں بالکل اس بات پہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپنوں کے گریبان پکڑنا چھوڑو. غلطی میں اور مستی میں بڑا فرق ہوتا ہے. مستی معاف نہیں ہوتی, غلطی معاف ہوتی ہے, اور یہاں پہ غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی. میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں بیگرز کانٹ بی چوزرز, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو. ارشد صاحب نے بالکل یہ کہا کہ وہ ایک ایسی گندی مکھی ہے جو پورے صاف جسم کو دیکھ کے گندگی میں بیٹھے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک IMF کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے جو پیورلی اکنامک سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پہ طالبان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا آپ کے فائنانس منسٹر کی طرف سے, کہ طالبان کی بھی ایک منسٹری تھی اس کے حوالے سے, آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کانٹیکس دیکھنا پڑے گا پہلے کہ کیا سوال ہوا, اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا. ہمارے پاس کانٹیکس پورا نہیں ہے, ہمارے پاس صرف یہ کلپ موجود ہے. اس سے پہلے کیا کوشچن ہوا ان سے یہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہوتا کہ عمران خان کیا اسلام کا سہارا لیتے ہیں, اگر یہ سوال بھی ہوا ہو, مجھے نہیں پتا سوال کیا ہوا ہے وہاں پر, پھر بھی آپ کو یہ بات نہیں کر. سندیرہ صاحب میں آپ کے پروگرام میں 50 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ امام حسین اور یزید والی مثالیں ہمیں نہیں دینی ان پولیٹیشنز کے اوپر. آپ گواہ اس بات کے. میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کو کم از کم اس چیز سے باہر نکالیں. سر یہاں پہ گردنیں اڑ جاتی ہیں, یہاں پہ دنگے فساد ہو جاتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر. آج وہ کیا ٹیگ کر کے بات کر رہے ہیں سارے صابر شاکر اور یہ شیریں مزاری اور سارے کہ تحریک لبیک والے کہاں پر ہیں, تحریک لبیک والے کیا خاموش ہو گئے اس بیان کے اوپر. انہوں نے کیا بات کی ہے,
یہ بات سمجھنے, کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتی اس طرح کی چیزوں کے اوپر, ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتی. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ ہمیں مزید وقت لگے گا. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر, کہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل اسلام کی جو روح تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. لیکن آپ کا جو کام ہے آپ اس کام کے اوپر فوکس کریں. اور میرے خیال سے مفتاح اسماعیل کراچی کے ہیں, میمن ہیں, ایک میمن اور کراچی والے کا ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ فلو میں بولتے چلے جاتے ہیں, اور وہ ان کے سٹائل ہے. میں کراچی کا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ کراچی والے بولتے چلے جاتے ہیں, وہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے, فلو میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. لیکن مفتاح اسماعیل کی یہ لرننگ ہوئی ہے, اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنی ہے, ادھر ڈریگ نہیں کرنا چیزوں کو. عمران خان کی طرح اپنے کام سے کام رکھیں. آپ یہ مت کریں کہ عمران خان آپ کو کیا کہتا رہا, عمران خان آپ کے بارے میں کیا کہتا رہا, عمران خان مذہب کارڈ استعمال کرتا رہا, عمران خان جھوٹا غداری کا کارڈ استعمال کرتا رہا. آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جس کام کے لیے گئے ہو آپ اس کام پہ رہو. پاکستان میں کوئی مزید سوشل میڈیا ٹرینڈز بنانے کی کوشش نہ کریں. ٹائم جو ہے وہ کافی سر ایک منٹ کی مجھے گنجائش دے دیجیے گا. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا عمران سر میری بات تھوڑی سی دیکھیں, عمران خان جو ہے نبی پاک کے بارے میں کیا کلمات ادا کرتا ہے, صحابہ کرام کے بارے میں کیا کرتا ہے, غزوات کے بارے میں وہ تاریخ کو کس طریقے سے الٹ پلٹ کرتا ہے, یہ تمام چیزیں جو سی ہیں نا. اور اس وقت میں پی ٹی آئی جو اس ٹائم میں پوسٹیں کر رہی ہے, کوئی بلاسمی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ ایسی فورس تیار ہو چکی ہے, عمران خان کو کہیں بھی دیکھ کے وہ مار سکتے ہیں اس بندے کو. آپ کیا سمجھ رہے کہ کوئی ایکشن سر وہ چاہتا بھی تو یہی ہے. عمران خان کے گھروں سے لاشیں اٹھی ہیں سر, تحریک لبیک میں جن کے گھروں سے لاشیں اٹھی ہیں نا سر, وہ لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے عمران خان کو کسی بھی وقت دیکھ کے موقع دیکھ کے مارنے کے چکر میں. وہ لوگ آپ کیا سمجھ رہے اس ملک میں وہ آسان, وہ تو چاہتا بھی یہی ہے, وہ تو معاملات کو پہنچا بھی یہاں پہ ہی رہا. اس چلتے اس وجہ سے آگے اسلام کو پالیٹکس سے دور رکھنا چاہیے. میرے خیال سے اگر آپ اس میں کمنٹ کرنا چاہیں امام ابو کا بھی یہی کال تھا کہ جب ان کو آفر کی گئی تھی جج کے لیے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کسی حکمران کے نیچے لگ کے میں کام نہیں کر سکتا, میرا کام دین اسلام کو پھیلانا ہے, حکومت کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, آپ حکومت کریں. میرے خیال سے امام ابو حنیفہ سر اگر آپ چلے جائیں گے نا پھر محمد حسین بٹالوی سے اگر ہم شروع کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا یہ کس طریقے سے غلام احمد قادیانی جو ان سے نا یہ دونوں نے سازش کس طریقے سے مل کے آگے کی تھی, اور کس طریقے سے یہ عمران خان تو وہی کر رہا ہے نا, انہی کی تو یہ باقیات ہے جو کہ آگے لے کر چل رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر آ کر کے کوئی شخص غلطی کرے ہی نہ, الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی نہ, وہ کیسا فرشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سر آگے چلیں, میرا خیال ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. اینکر دا خیال کیتا تھانوں اللہ پتر دے, زندگی دے, صحت دے. خوش رہو. مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے اور ان کے 2 ساؤنڈ بائٹس جمع کر کے پی ٹی آئی والے جو ہے نا مینج کر رہے ہیں سارے کام کو. اول تو یوتھیا جو تھا جس نے سوال کیا تھا بٹ کوائن کا اور ویب 3 کا, وہ سوال ہی غلط تھا. وہ کسی بھی ملک کی کوئی آفیشیل 100 بلین ڈالر کی کوئی وہ نہیں ہے. اس کام کے اسپیشلسٹ ہیں اور ہم اس پہ جواب دینے کو بھی تیار ہیں. دوسری بات, یہ جو مفتاح صاحب نے کہا کہ بھائی یہی وہ چیز ایلیگیشن جو اس نے ہمارے خلاف لگائی تھی, اسی کا ایک پہلو ایکسپیریمنٹ افغانستان میں بھی ہو چکا ہے. اب یہ بھی ایک ساؤنڈ بائٹ ہے, یہ بھی کوئی کمپلیٹ ان کا جملہ نہیں ہے. اگر وہ مل جائے نا تو اس میں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. البتہ یہ بالکل ہونا چاہیے کہ مقدس ہستیاں, مقدس تاریخ اور جو آسمانی امور ہیں ان کو ہمارے ساتھ تمثیلی لیول پہ لائیں گے تو ایک گستاخی بن جائے گی. لوگ ناراض ہوں گے, کہیں گے آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے اس زمانے کی تحریک ہے. تو اسد بھائی کی بات بالکل درست ہے کہ اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پھر سیاست کر سکیں, کیونکہ ہماری کوئی ایکسپرٹیز مذہب کی نہیں ہے. اور اگر ہم مذہب میں چلے جائیں گے, ان لوگوں نے تو ہمارا کلمہ ہی نہیں اپروو کرنا, تو پھر تو ہمارے لیے مصیبت ہوگی. بات صحیح ہے ان کی, کیونکہ سیاست میں اگر رہنا ہے تو ان کو گنجائش مت دیں, ان کو یہاں آنے کا آفر ہی مت کریں, آؤ تم یہاں آ کر ہماری اصلاح کرو. وہ ایک دفعہ آئے, وہ تو مار دھاڑ والا طبقہ ہے وہ تو. لیکن خان صاحب اس میں مجھے ایک سوال کا ضرور جواب دیجئے کہ جب ہم ایک رویہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تو دودھ سے دھلا ہوا ہونا چاہیے,
اور جو دوسرا صاحب- ہے اس کی اگر ارشد جی، صاحب جی، اگر مجھے معافی دیں تو اس میں تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں دوسرے پھر رہ جائیں گی درمیان میں اگر ہم حمزہ شہباز کا حلف رہتا ہے ابھی وہ بھی رہ جی جائے گا. سر جی سر آپ آ جائیں اسد صاحب اسی پہ فرما دیں. حمزہ شہباز والا مطلب ارشد پرویز صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں درمیان میں کہ یار کرنے بھی نہیں دے رہے آپ لوگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ارشد پرویز یہ حمزہ صاحب کا جو ہے وہ حلف نہ ہو جائے؟ تو گیم ہے کیا؟ کر کے رہے ہیں؟ کون روک رہا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا بڑا کام ڈل گیا اور یہ پوشل نہیں نکالی جا رہی؟ یا نون لیگ کو بتا رہے ہیں کہ تسی حالی ایڈے نہیں چنگے ہوئے, ساڈے ہاتھ واسطے چاہیے جدو چاہواں گے. میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. حمزہ شہباز کا جو حلف والا معاملہ لٹکا ہوا ہے نا, میں اس کو ایک گڈ ڈیولپمنٹ کہوں گا, کیونکہ ہمیں آئین کے اندر خامیاں نظر آ گئی ہیں کہ آئین میں کیا کیا خامیاں ہیں. کچھ چھوٹی موٹی ترامیم جو کرنے والی رہ گئی تھیں وہ اب ہو جائیں گی اس سے. دیکھیں بڑے بڑے, میں اس دن لسٹ پڑھ رہا تھا کتنے پرائم منسٹر آئے, کتنے آرمی چیف آئے, کتنے کمانڈر ان چیف آئے, سب قبروں میں چلے گئے. لیکن ہم نے بہت اچھی چیزیں دیکھے گئے ملک کو. تو یہ معاملات بھی چلے جائیں گے, آپ نے, میں نے, سب نے چلے جانا ہے, بعد میں ہماری اولادوں نے بڑا ہونا ہے اور سارا کچھ پاکستان کا دیکھنا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جو سب تماشا لگا پنجاب اسمبلی میں, یہ جو عدم اعتماد پہ تماشا لگا, آرٹیکل 63 58 کے تماشے لگے, یہ آنے والے وقتوں کے لیے. لیکن اگر ان سے ہم نے سیکھ لیا تو تب پہ فائدہ ہے, ورنہ اس کو لٹکاتے رہے اور ڈسکشنز بھی رکھتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی توہین عدالت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ صدر کو تو چیف جسٹس نے لکھ دیا ہے کہ آپ نے کسی اور کو مقرر کریں حلف کے لیے. صدر پاکستان نے ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو اب قانونی ماہرین یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ کیا صدر پاکستان پہ اور گورنر پر توہین عدالت لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی, کیونکہ کرمنل ایکٹ میں جو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, اس سے استثنا حاصل ہے صدر کو اور گورنر کو. تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ آرٹیکل 248 کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے وہ ان دونوں پہ کیسے لگائیں, کیونکہ یہ دونوں تو استثنا حاصل ہے. لیکن کچھ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 249 کمپلائنس آف فیڈریشن, اس کے اوپر آرٹیکل جو ہے نا, اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پٹیشن داخل ہو سکتی ہے, اور میرے خیال سے کل یہ داخل ہو جائے گی آرٹیکل 249 کے اوپر. یہ کمپلائنس آف فیڈریشن ہوتی ہے کہ جب صدر ایسا کوئی کام کر رہا ہو جو آئین کے خلاف ہو یا آئینی ذمہ داری نہ نبھا رہا ہو اپنی, تو آرٹیکل 249 میں فیڈریشن کی کمپلائنس نہیں ہو رہی ہے, کچھ فالز آ چکے ہیں گورنمنٹ فارم کرنے کے اندر, تو فیڈریشن کو پارٹی بنا کے اس کے اندر فیڈریشن پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ پھر وزیر اعظم پاکستان کو یہ آرڈر